نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر کے کاہو جو خورد قرباں شود، ہر کے نور حق خورد قرآن شود۔ انتہائی واجب التعظیم جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب، سرپرست اعلیٰ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین، تمام مشائخ عظام، علماء کرام، حاضرین ناظرین سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام احباب کو میں سب سے پہلے حضور سلطان الفقر ششم بانی اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کی اس پروقار تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بالخصوص آپ دور دراز سے تشریف لانے والے تمام احباب کو کہ آپ اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کے کارکنان اور مبلغین کی دعوت پہ آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے، اور آپ تمام احباب اس سلسلے سے بخوبی آگاہ ہیں کہ کسی مرد کامل کے عرس کی تقریب، بالخصوص ایک ایسی ہستی کامل جو فقر کے سلطان ششم بھی ہیں اور عالم اسلام کی تاریخ میں آپ نے اپنی تحریکی زندگی کا انتہائی انقلابی اقدام سے آغاز فرمایا اور ہزاروں راستے سے بھٹکے ہوئوں کو اپنی نگاہ کرم اور اپنی نگاہ توجہ سے آپ نے نور ہدایت سے مستفید فرمایا انہیں، اور قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کائنات اور عالم انسانیت کو بالخصوص جو مسائل جو مصائب درپیش ہیں، آپ نے اس مرض کی تشخیص فرمائی اور اس کا علاج اور اس کا نسخہ
آپ نے عالم انسانیت کو سامنے رکھ کے تجویز فرمایا. یہ اس شہنشاہ فقر کی، اس مرد خودآگاہ کی عرس کی تقریب ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے کسی مرد کامل کا، ایسے کسی بانی انقلاب کا جو عرس ہوتا ہے وہ صرف رسمی رواجی عرس نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کے پیغام کے ساتھ، ان کی تعلیمات کے ساتھ، ان کے افکار کے ساتھ وہ تجدید عہد کی تقریب ہوتی ہے. میں خطاب کے لیے حاضر نہیں ہوا. میرے استاد محترم شیخ القرآن ابن شیخ القرآن مدظ اللہ العالی نے جس خوبصورت انداز میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کا اور قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام کی حقیقی تعلیمات کو جس طرح سے اجاگر فرمایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کسی گفتگو کی گنجائش نہیں رہتی. لیکن اپنے رسمی کلمات میں آپ کو یہی گزارش کروں گا کہ ہم اپنی ملی زندگی کے بالخصوص اور اپنی انسانی زندگی کے بالعموم ایک مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں. ایک ایسا دور کہ جس میں یہ کہتے ہوئے بڑی اندوہناکی سے دل تڑپ اٹھتا ہے کہ یہ ایسا ایک پورا شوق دور ہے، یہ ایک ایسا سیاہ دور گزر رہا ہے کہ جس میں انسانیت کا سب سے بڑا دشمن بذات خود انسان بن چکا ہے. اس دور میں، اس وقت میں اور اس کے تناظر میں ہمارے مرشد کریم حضور سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب نے ہمیں جو ایک بنیادی راستہ دکھایا، جس سمت میں ہماری رہنمائی فرمائی، اور بے شمار فرزندان اسلام کو، بے شمار نوجوانان ملت کو آپ نے جس طرف تعلیمات عطا فرمائیں. آج آپ جتنے بھی احباب یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہیں، میں یہی گزارش کروں گا کہ ہمیں ان افکار کے ساتھ، ان تعلیمات کے ساتھ پورے خلوص دل سے اور اپنے پورے سوز اور دل کے پورے گداز کے ساتھ ہمیں اس پیغام کے ساتھ تجدید عہد کرنا ہے کہ جس میں انسانیت بالعموم اور عالم اسلام بالخصوص اس کے دفاع کی ہمیں ضرورت ہے. میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میں ہمیشہ سے یہی گزارش آپ کی خدمت میں کرتا آیا ہوں